آہستہ پیدل چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر اڑنے لگ جاتا ہے. مگر اس رمضان کو تو لگتا ہے کوئی ایکسٹرا چابی مل گئی ہے، وہ زیادہ چابی دے دیتے ہیں نا. اتنا تیز گزرا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. سب کا یہ تاثر ہے یا صرف میرا ہی ہے؟ یہی ہے. ہاں عجیب بات ہے. پنجابی میں وہ بہت تیزی سے کوئی چیز کرے نا کام تو کہتے ہیں گاڑی پہ چڑھنا. یہ محاورہ ہمارے پنجاب میں چلتا ہے. ہاں گڈی پہ چڑھنا. اس کا ترجمہ میں نے کیا نا، گاڑی پہ چڑھنا. ہاں میں کہا پنجابی میں محاورہ ہے جو یہ معنی رکھتے ہیں. پہلے انفنشڈ بزنس. ایک یہ ربوہ سے ایک ہمارے عالم ہیں جو ماہر ہیں ماشاءاللہ، گرامر کے بہت چوٹی کے ماہر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو تجوید کا علم ہے اس کا بھی بہت شوق ہے، کافی گہرا مطالعہ ہے. لیکن ایک دفعہ اس سے پہلے بھی انہوں نے تجوید کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تجوید کی جو علامتیں ہیں، جن میں سے میم، وقفہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تجوید کے تعلق میں ہیں. اصل تجوید تو ہے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. علم میں تجوید وہ ہے. اس علم کا نام پتہ نہیں تجوید ہے یا نہیں، مگر اس ضمن میں صحیح طریق پر ٹھہرنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، یہ مضامین ہیں. تو یہ تجوید مومن صاحب کو پتہ ہوگا. نہیں اچھا، تجوید آپ بتائیں اس علم کا نام کیا ہے؟ ایک تو تجوید ہے نا جو وسیع علم ہے، جس کا اس بات سے تعلق ہے قرات اسی کی ایک شاخ ہے. اور تجوید کا مطلب ہے کس طرح کن مخارج سے کوئی حرف ادا ہونا چاہیے. اور ایک ہے قرات، اس کے اصول ہیں، وہ تجوید کے تابع ہی ہے دراصل. ایک تیسری بات یہ ہے کہ کہاں وقفہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. یہ قرات سے تعلق رکھتا ہے یا تجوید سے؟ تجوید سے ہی. اچھا، جو بھی علم ہے اس وقت وہ مبحث نہیں ہے. ایک علم یہ ہے کہ کون سی جگہ ٹھہرنا ہے کون سی جگہ نہیں، کہاں جلدی گزرنا ہے کہاں روک کے گزرنا ہے. ان صاحب کو میں نے اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ تجوید کے یہ اصول آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں جو تجوید آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہوئی ہے، وہ پرانے عرب قرآن کریم کے حوالے سے، سعودی عرب کے اب چھپے ہوئے قرآن کریم کے حوالے سے میں نے ثابت کیا کہ وہ جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے نا، یہاں لا 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 قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس طرح پڑھنا ایک ہی دم میں، عرب قرآن کریم میں جتنے چھپتے ہیں ان میں نہیں ہے. اور بہت سی ایسی اور مثالیں دی تھیں، مگر وہ ایک شوق ہے بس غالب ہے ان کے اوپر، اور اس پر ان کا خاصا زور ہے. تو بعض دفعہ علم بھی خشکی پیدا کر دیتا ہے. تو لوگوں کو خشکی سے بچنا چاہیے. علم بہت اچھی چیز ہے مگر خشکی اچھی بات نہیں. یہ جو ان کی بات ہے یہ بھی خشکی سے کچھ تعلق رکھتی مجھے معلوم ہوتی ہے. اللہ معافی دے اگر یہ غلط ہے تو، مگر مجھ پر یہی تاثر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھوریا پڑھا ہے، حالانکہ اوریا پڑھنا چاہیے تھا. ماں بھوریا کی بجائے اوریا پڑھنا چاہیے تھا. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے. وارا یواری یہ ہے اس کا اصل. اور جب بھوریا پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ آگے واو حذف ہوتی ہے. اصل میں وارا یواری سے ووریا بنے گا، وارا سے ماضی بنے گا ووریا، اور واو حذف ہو جاتی ہے، بیچ کی گر جاتی ہے. تو اس کی علامت کے لیے الٹی پیش ڈالی جاتی ہے واو کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ایک واو حذف ہے. اور یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ اس کو اوریا پڑھا جائے. چنانچہ میں نے پھر ان کے کہنے پر عرب ممالک میں چھپے ہوئے قرآن کریم 3 دیکھے ہیں. ان
ان سب میں واو کے اوپر سیدھی پیش ڈالی ہوئی ہے، الٹی بھی نہیں، لیکن درمیان میں چھوٹی سی واو ڈال کر یہ بتایا ہے کہ یہ واو پڑھنا نہیں، تلفظ وریا ہی ہے لیکن یہ بیچ کی واو نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں اس کو مباحثہ بنایا جائے۔ میرے نزدیک وریا درست ہے اور میں یہی پڑھتا ہوں، اور مادہ بھی وارا سے ہے، اس لیے وریا پڑھنا ناجائز نہیں، نہ معنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں جو علماء ہیں ان سے جب میں نے گفتگو کی تو مومن صاحب وغیرہ وہ قطعی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ وریا ہی پڑھنا چاہیے، اوریا نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ ایک اس قسم کا مسئلہ ہے جس میں کچھ اختلاف ہو گیا، اس لیے ان کا نام بتانا مناسب نہیں۔ دوسری بات مومن صاحب نے توجہ دلائی ہے ایک درستی کی، وہ درست ہے بالکل، ان سے مجھے پورا اتفاق ہے۔ وہ بھی دراصل الٹی پیش والا قصہ ہے، یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض جگہ قرآن کریم میں واو کے اوپر یا کئی مثالیں ہیں، مثلا یسوع میں الٹی پیش ہوتی ہے، بعض دفعہ سیدھی۔ اگر الٹی پیش نہ بھی ہو تو اصل یاد رکھیں کہ اس میں پڑھنے کا کیا طریق ہے طے شدہ۔ سب جگہ میں نے چیک نہیں کیا، اس لیے میں شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ شاید کہیں نہ ہو، مگر جو مثالیں میرے سامنے ہیں ان میں قرآن کریم میں لیسوع کے اوپر الٹی پیش ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے، مومن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ آپ نے شاید یسوع پڑھا ہے، اور جب درستی کی تھی اس وقت بھی یسوع ہی پڑھا تھا، لیکن چونکہ الٹی پیش یہ ظاہر کر رہی ہے کہ واو حذف ہوئی ہے، اس لیے یسوع کی بجائے یسوع پڑھنا چاہیے تھا، واو حذف نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ اگلا مسئلہ ہے، واو حذف نہیں ہوئی بلکہ نون حذف ہوا ہے، اصل میں نون مضارعہ کا ہے، یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ جب میں یہاں سے درس کے بعد واپس گیا تو مجھے خود یاد آ گیا، جلدی میں تو ہمیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے یہ یسوع کیوں نہیں ہے، پیش کیوں آئی ہوئی ہے، تو واپس آ کے یاد آ گیا کہ یہ تو مضارعہ کا یسوعون ہے جس میں مضارعہ کی علامت نون گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر یسوع کی واو نہ بھی لکھی جائے تو پڑھا جائے گا، اس کو یسوع نہیں پڑھا جائے گا، یسوع پڑھا جائے گا۔ تو مومن صاحب کے اس توجہ دلانے پر میں ممنون ہوں، ورنہ میرے ذہن سے اتر گئی تھی بات، اگر یہ توجہ نہ دلاتے تو یہ غلطی اس طرح رہ جاتی، اور کئی ہمارے احمدی پڑھنے والے میرے حوالے سے اس کو یسوع پڑھا کرتے۔ تو ایسی درستی بہرحال لازم ہے تاکہ غلطی کوئی راہ نہ پا جائے۔ اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں مومن صاحب نے بہت سی۔ یلوونا، یلوونا اصل میں ہے یلوونا، یا داؤدو میں یا داوودو تھا، تبھی واو پر الٹی پیش آئی ہوئی ہے، حذف شدہ واو کو دکھانے کی خاطر۔ اسی طرح یسوع اصل میں ہے اور یسوع لکھا جاتا ہے، مگر حمزہ کے اوپر الٹی پیش یہ بتا رہی ہے کہ آگے واو گر گئی ہے، کیونکہ یہی درستی ہے نا، یہ کچھ اور ہے۔ اچھا، نصیر قمر صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی نطقی صاحب نطق ہو جاتی ہے، مگر انہوں نے زیادہ نرمی سے توجہ دلائی، صاحب نطق نہیں ہے، یہ واقعتاً گرامر کے غلط بیان کے نتیجے میں سوچی سمجھی غلطی ہے، یہ صاحب نطق نہیں بلکہ صاحب گرامر تھی اصل میں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ تو مجھے خود بھی یاد آ گیا تھا، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ درس پہ درست کراؤں اس کو۔ یہ دو ہو گئے۔ ایک محمد احمد صاحب ہیں یہاں انگلستان میں، انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ آج 26 فروری کے درس میں تفسیر میں آپ نے سلیکان کی پپڑیوں کا جو ذکر کیا تھا، وہ تو اس سے تو لگتا ہے کہ زندگی جو ہے سلیکان سے بنی ہے، اور حالانکہ کاربن بیس ہے،
اور کاربونک مٹیریل یعنی جس کو ہم آرگینک مٹیریل کہتے ہیں اس سے بنی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ میں نے کون سا ایسا فکرہ کہا تھا جس سے یہ نتیجہ انہوں نے نکالا ہے کہ ان آرگینک بیس ہے زندگی کا۔ بحث تو یہی چل رہی تھی کہ ان آرگینک بیس نہیں ہے، آرگینک بیس ہے، لیکن آرگینک بیس میں آغاز کیسے ہو گیا جبکہ زندگی خود آرگینک مادہ پیدا کرتی ہے جس میں کاربن ہونی چاہیے۔ عام طور پر کاربن آکسیجن ہائیڈروجن گروپ جو ہے یہ آرگینک بیس کا ایک لازمہ ہے، اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ دوسری میٹلز نہیں ہوتی۔ کاربونک کمپاؤنڈز میں یا آرگینک کمپاؤنڈز میں میٹلز کا وجود ان کمپاؤنڈز کو ان آرگینک نہیں بنا دیتا۔ اب جنہوں نے لکھا ہے ان کے خون کے ہر ذرے میں آئرن کا ایک ایٹم یا مالیکول موجود ہے۔ اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو خون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سا غور کرتے تو پتہ چلتا کہ میٹل کی موجودگی آرگینک کمپاؤنڈ میں اس نظریے کی نفی نہیں کرتی کہ زندگی لازماً آرگینک کمپاؤنڈ سے بنی ہوئی ہے۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور بیان کی ہے ضمناً کہ وہ جو سلیکون کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں اب اس سلسلے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں ان کو مزید مطالعے، کیونکہ خود یہ سائنٹسٹ ہیں، ان کو دوسرے سائنٹسٹ کو بھی یہ مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور آرگینک کمپاؤنڈز کیسے وجود میں آئے۔ اس پر کسی مسلمان سائنسدان کو تو موقع نہیں ملا، لیکن اوپرین ایک رشین سائنٹسٹ ہے جس نے سب سے زیادہ بنیادی کام اس پر کیا ہے، اور اوپرین کی کتاب اوریجن آف لائف میں نے پڑھی ہے، جس کا انگریزی ترجمہ 1938 میں ہوا تھا پہلی دفعہ۔ وہ پہلا تو نہیں مگر میرے ہاتھ ایک اس کے بعد کا ترجمہ آیا اور بہت شوق سے میں نے پڑھا۔ ایک تو اس میں یہ خوبی ہے کہ اس طرح مضامین بیان کرتا ہے کہ لے مین بھی اس کو سمجھ جاتا ہے، اور دوسرے دہریہ ہونے کے باوجود بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ دہریہ ہے، اتنے قطعی دلائل اتفاقات کے خلاف دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اوریجن آف لائف میں ہی وہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ سلسلہ ایک اتفاقات کے سلسلے سے ترقی کرتا کرتا اس مقام تک پہنچ جائے جو بلڈنگ مٹیریل کے لیے یعنی ڈی این اے، آر این اے وغیرہ کے لیے ضروری ہے۔ اس کی کتاب نے سائنسی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور اس کے بعد پھر مغربی دنیا میں توجہ پیدا ہوئی۔ مگر انگریز یہ کہتے ہیں کہ ہالڈین 1929 میں اسی مضمون پر انہی خطوط پر اپنی آزاد تحقیق کر چکا تھا، اور 1929 میں اس کی تحقیق شائع ہو گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا اس کی رشین تحقیق ہے وہ پہلے سے آ چکی تھی، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے، اور یہ امکان بھی رول آؤٹ نہیں ہو سکتا کہ رشین ترجمے کی رشین ترجمے کی کچھ اطلاعیں وہاں پہنچ گئی ہوں گی، کچھ ترجمہ پارشل پہنچ گیا ہو، مگر یہ ضمنی بات ہے، اس کا ہم سے اصل میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو سائنسدان ہیں جنہوں نے آغاز زندگی پر چوٹی کی تحقیق کی، جو بنیاد بن گئی ہے دراصل بعد کی تمام تحقیقات کی۔ اس لیے ان کتابوں کا احمدی سائنٹسٹ کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور تاکہ بعد میں جو دوسرے سائنٹسٹ بہکے ہیں ان کی غلطیوں کو بھی پکڑ سکیں۔ ان کے نتیجے میں جو ایک کھیپ سائنٹسٹ کی تیار ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ کام امریکہ میں ہوا اور یورپ میں بھی ہوا، مگر امریکہ میں بہت زیادہ۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ وہاں آکسیجن نہیں تھی اس زمانے میں، جو زمانہ انہوں نے تصور میں لے کے آئے ہیں، اس لیے ہائی الیکٹریکل چارجز کے نتیجے میں سمندر میں ایک
آرگینک میٹر پیدا ہونی شروع ہوئی اور وہ ایوالو کی ہے پھر. یہ نظریہ ایک عرصے تک مقبول رہا. میں نے جو پہلے ذکر کیے ہیں ان میں ایسی کیمیکل کا ذکر کیا ہے جو ریورسیبل ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک کیمیکل نہیں ہے، بہت سی کیمیکلز ہیں جو سمندر میں پیدا ہوئیں اور بظاہر وہ کافی کمپلیکیٹڈ بھی دکھائی دیتی ہیں، مگر یہ پہلا سائنسدان جو ہاؤلٹس ہے امریکہ کا، اس نے یہ ثابت کیا قطعی طور پر کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ واپس ہو جاتا ہے. اور ایوولوشن سے زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ الیکٹریکل چارجز کے نتیجے میں ایک کمپلیکیٹڈ آرگینک کیمیکل پیدا ہو گئی ہو سمندر میں، اور وہ کمپلیکیٹڈ کیمیکل پھر پانی کے اثر سے آہستہ آہستہ واپسی کی طرف رخ اختیار کر جائے. چنانچہ وہ ڈیلیوٹ ہوتی گئی ہے بجائے ترقی کرنے کے. ایک مسئلہ ہابٹس نے یہ اٹھایا، اور ایک اور شکاگو کے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنا پتلا سوپ ہے یہ، یعنی پری موڈیل سوپ کی موجودگی سمندر میں، کہ اس کے نتیجے میں ناممکن ہے کہ کمپلیکیٹڈ کیمیکل ریئیکشنز اس سوپ کو ایوالو کر کے وہاں تک پہنچا دیں جو زندگی سے پہلے ضروری ہے. اور اس کی اس دلیل کا کسی نے کوئی رد نہیں کیا. جو سلیکان کا ذکر میں نے کیا تھا وہ اس کے بعد آتا ہے. بعض سائنٹسٹ نے 1952 میں بھی یہ ایک نظریہ پیش کیا گیا، پھر بعد میں اس کو اور بڑھایا گیا. یہ کہا ہے کہ سلیکان بیس ضروری ہے کنسنٹریٹ کر کے اس کو اگلا قدم دینے کے لیے، تاکہ سمندر میں وہ چاہے تھوڑی مقدار میں بھی کیمیکل ہو وہ ترقی کرتی چلی جائے مسلسل. تو دراصل لفظ کیمیکل سے مراد یہ ہے کہ آرگینک مٹیریل. لفظ میں کیمیکل کہتا رہا ہوں، اس کو مٹیریل سمجھیں آپ، آرگینک مٹیریل. وہ اسی مضمون کو ایک اور انگریز سائنسدان نے مٹی کی ٹھیکریوں یا مٹی کے بیس کے ساتھ اس کا تعلق باندھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سمندر کے اندر وہ مٹی کے ذرے کس طرح جڑے اور سلیکان نے کس طرح وہ ماحول پیدا کیا جو اس کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اس کے لیے ایڈزارپشن ہونی چاہیے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمارے سائنسدانوں کو کہ یہ جو سلیکان بیس بیان کیا جاتا ہے یہ کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. کیٹالسس پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف آکسیجن کے تعلق میں جو کیمیائی رد عمل ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو میٹل اس میں حصہ لیتی ہے اور خود حصہ لینے کے باوجود عملاً آخری جو ماحصل ہے اس میں شامل نہیں ہوتی، اس کو کیٹالیٹک ایجنٹ کہتے ہیں. لیکن بعد میں یہ اصطلاح عام ہو گئی ہے. ہر وہ چیز جو ایک کیمیکل کو دوسری کیمیکل سے ملانے میں وہ جو کام کرتے ہیں نا گو بٹوین، ایک رشتہ ایک طرف سے بات کی دوسرے ایک طرف کی، رشتے میں ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا، لیکن رشتے جوڑنے کے ماہر ہوتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے ایسی میٹلز پیدا کیے ہیں جو اس چیز کی ماہر ہیں، دو کیمیکلز کے رشتے کروانے میں. ان کو نکالو تو رشتے نہیں ہوں گے. پہلے وہ اپنے ساتھ ایک رشتہ جوڑتے ہیں، اپنا اعتماد پیدا کرتے ہیں، پھر وہ دوسری سے جڑ کر وہ ان کو ادھر منتقل کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیٹالسس. تو یہ جو مضمون ہے سلیکان کا، ویسے بھی وہ یہ مراد نہیں تھی کہ وہ سلیکان بیس پر زندگی بن گئی، بلکہ سلیکان نے، میں نے ایڈزارپشن کا ذکر بھی کیا تھا، ایسی ٹھیکریاں جن میں سلیکان کی مقدار زیادہ تھی لیکن کلے لازماً موجود تھی، ایسی ٹھیکریوں کی سرفس کے اوپر جو تیز دھوپ میں رد عمل ہوا ہے اس کو سرفس رد عمل کو ایڈزارپشن کہتے ہیں. چنانچہ بہت سی آپ کو گیس کی جو آپ گولیاں کھاتے ہیں وہ جسم آپ کے تیزاب سے کوئی کیمیکل رد عمل نہیں دکھاتی ہیں، بلکہ ان میں آپ کے زائد تیزاب کی ایڈزارپشن ہوتی ہے.
یعنی کیمیکل رد عمل نہیں ہوتا. یہ بھی کیمیکل رد عمل کے طور پر یہ ٹھیکریاں کام نہیں کرتی تھیں، بلکہ ایڈزارپشن کے طور پر ایک قسم کا کیٹالیٹک ایجنٹ بن کر نئی تبدیلیاں پیدا کرنے لگیں. یہ ہے عمومی بحث اس کی. جو معین میں نے بات کی تھی اس کا حوالہ مجھے ابھی تک ملا نہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں. اسی مضمون پر ایک رسالے میں تحقیق شائع ہوئی تھی کہ سلیکون والا جو تھیری ہے، جو بجنے والی کھنکنے والی مٹی، وہ نہ صرف یہ کہ اب سائنسدانوں کے نزدیک تقریباً ثابت شدہ ہے، بلکہ آسٹریلیا میں ایک جگہ وہ ہم نے معلوم کی ہے جہاں قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پہلی زندگی کی کیمیا کا آغاز ہوا ہوگا. یعنی وہ کیمیا جو پھر ایوالو کر کے آگے بڑھی ہے. اب اس ضمن میں میاں انس احمد صاحب علیہ سوال کا جواب مزید یہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہمیں مسنون سے وہ ٹھیکری بنائی گئی، یہ ایک بہت ہی لطیف بات یہ ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ زندگی کا وہ مادہ، یعنی زندگی پیدا کرنے کی کیمیا کا وہ مادہ جو سمندر میں بنا تھا، وہ اس لیے ترقی نہیں کر سکتا تھا کہ بہت ہی پتلا تھا. اتنا معمولی جز تھا کہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، اور اس کا اکٹھا ہو کر کنسنٹریٹ ہونا ضروری تھا. تو سائنسدان صرف یہ نہیں کہتے کہ اس نے کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پر کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں بہت سی کیمیکل جو کافی ڈیولپ بھی ہوئی ہیں بجلی کے اثر، بجلی وغیرہ کے کوندوں کے اثر سے، وہ جب باہر نکلی ہیں تو وہاں ان کو کنسنٹریٹ ہونے کا موقع ملا ہے. اور جب وہ مختلف ڈیکیڈ میٹر آرگینک کنسنٹریٹ ہو تو اسی کو بسا ہوا کیچڑ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ بسے ہوئے کیچڑ سے ہم نے وہ ٹھیکری بنائی تھی، حیرت انگیز اعجاز ہے. اس اعجاز کو سائنسی زبانوں میں ثابت کرنا یہ ہمارے احمدی سائنسدانوں کو کام ہے. میں تو ایک لے مین کے طور پر اسٹڈی کرتا ہوں، جو ماحصل مجھے ملتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آگے سائنسدانوں کا یہ کام ہے، یہ نہ پھر مجھ سے پوچھا کرے کہ یہ سائنٹیفک فارمولا کیا تھا. یہ آپ کا کام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حقائق میں آپ کو دے رہا ہوں ان کی روشنی میں آگے پھر کیا کیمیکلز تھیں، وہ کس طرح ان کے رد عمل ہوئے. ان پر آرٹیکلز لکھیں، وہ ہم ریویو میں بھی شائع کر سکتے ہیں، دوسرے اخباروں میں بھی دے سکتے ہیں، کتابیں لکھیں، مگر یہ سائنسدانوں کا کام ہے کہ وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھائیں. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ ثابت صاحب کا مجھے ایک فیکس ملا ہے، اور وہی بات اس سے ایک رات پہلے میں اپنے کھانے پر بچوں کو بتا چکا تھا، لیکن فرق ہے ان کے سمجھنے میں اور میرے کہنے میں. انہوں نے کہا جو آپ تکرار کی بات کر رہے تھے، حضرت موسیٰ کی زندگی میں تکرار ملتی ہے، تو لطیفہ یہ ہے کہ فرعون کو بھی 2 نبی ملے، ایک سے نہیں بلکہ 2 نبیوں سے واسطہ پڑا. یہ مضمون اور طرح بیان ہونا چاہیے. میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا، میں نے کہا ایک بات مجھے میرے ذہن سے رہے گی جو آگے بہت نتیجہ خیز ہے اور حیرت انگیز ایک عظیم شان مضمون کھولنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے نبی بھی مانگ کے 2 لے لیے، ایک اللہ نے دیا تھا تو ایک ساتھ مطالبہ کر کے لے لیا. اور یہ جو 2 نبی کا اکٹھا ہونا ہے مطالبے کے نتیجے میں ہم اثر نبیوں کا، یہ حضرت موسیٰ کا ایک خاصہ ہے. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. میری توجہ بائبل کی اس پیشگوئی کی طرف گئی، استثناء باب 18 میں جو درج ہے، اسی میں ہے نا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا. تو اس سے ایک عظیم مضمون مجھ پہ روشن ہوا. وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے تو اپنی سادگی میں محض ایک مددگار کے لیے عارضی مدد مانگی تھی، مگر جب خدا قبولیت فرماتا ہے تو عظیم الشان مطالب پیدا کر دیتا ہے. تو میں یہ بھائی تو تمہیں میں دے دیتا ہوں، مگر اصل جو آنے والا ہے، تیری دعا کی قبولیت کا نشان بعد میں ظاہر ہوگا. تیرے بھائیوں سے ایک عظیم الشان نبی برپا ہوگا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
تو دیکھیں یہ جو تکرار کی بحث ہے محض لطائف نہیں ہے، گہرے مضامین ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی لطائف محض لطائف کے خاطر نہیں ہوتے، گہرے مضامین لطائف کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں یا ضمنی فائدہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جو تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ہاتھوں، رسولوں پر وعدہ فرمایا یعنی رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، ہمارے متعلق وعدہ فرمایا۔ ما وعدتنا، وعدہ ہم سے کیا، روشن کس پہ کیا وہ وعدہ؟ رسولوں پر، یعنی سابق میں جو رسول گزرے ہیں ان کی زبانی تو نے ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، ایک وہ وعدہ پورا ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ دعا ہے، ورنہ ہم قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے ضرور پورے کیا کرتا ہے۔ اس طرز کلام نے کچھ سوال اٹھا دیے ہیں جن کا مفسرین نے مختلف رنگ میں جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے تو تخلف المیعاد کا مضمون ہے، اس میں خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو بھی کہتے ہیں اور ردی چیز کو بھی خلف کہتے ہیں۔ تو کسی خلف من بعدہم خلف، جیسے قرآن شریف میں آتا ہے، انہوں نے اس کے بعد ایسے لوگ پیچھے چھوڑے جو نکمے اور بیکار تھے، مگر یہاں لفظ خلف پیچھے آنے والوں کے معنوں میں ہے صرف۔ یہ تو کثرت سے استعمال ہونے والا عام طور پر لوگوں کو علم ہے۔ سوال یہ ہے کہ وعدہ خلافی کے ساتھ اس مضمون کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو یہ کہ جو شخص وعدہ توڑ دے وہ ردی حالت میں ہوتا ہے، ایسا شخص اعلیٰ اقدار کے انسانوں میں شمار ہونے کا اہل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، وعدے کو ٹالنا بھی دراصل وعدہ خلافی ہوتی ہے، بے وجہ اس کو پیچھے پھینکتا چلا جائے آدمی، تو بالآخر وہ پورا ہو یا نہ ہو مگر وہ بھی دراصل وعدہ خلافی ہے۔ اگر ایک انسان وعدہ پورا کرنے کی اہلیت حاصل کر لے تو پھر مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ خلف کی جو بحث ہے یہ محض اس کی اندر جو کنو ہے، جو وعدہ خلافی کے لفظ کے اندر فلسفہ ہے، اس کی خاطر علماء نے چھیڑی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح خلفہ لفظ نکلا ہے، الخلفۃ، مراد یہ ہے کہ خلفہ کے معنی ہیں جگہ لینا، آگے پیچھے آنے والا، جیسے هو الذی جعل اللیل والنہار خلفتاً، تو ایک دوسرے کی جگہ لیتا ہے، وہ بھی یعنی بعد میں آنے والے مراد ہے۔ خلف فلان فلانا قام بالامر عنہ، فلاں نے فلاں کے کام کو سنبھالا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، یعنی فلاں کے کوئی کام کو کوئی دوسرا سنبھال لے، ایک کام کسی کا ہے اسے دوسرا کوئی سنبھال لے۔ انہی معنوں میں لفظ خلافت اور خلیفہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل مشن تو خلیفۃ اللہ کا ہے، اسی کا کام تھا، جو اس مشن کو اس کے بعد جاری رکھے وہ خلیفہ کہلائے گا۔ والخلف المخالفۃ فی الوعد، یقال وعدنی فاخلفنی اے خالف فی المیعاد، یعنی خلف کے معنی ہیں وعدہ پورا نہ کرنا، کہا جاتا ہے مجھ سے وعدہ کر کے پورا نہ کیا، یعنی میعاد میں اختلاف کیا۔ جو میں بات کہہ رہا تھا یہ مفردات میں بھی درج ہے، یہ پہلے میں نے پڑھی نہیں تھی مگر لطف آتا ہے بعض دفعہ دیکھ کے کہ مفردات وغیرہ میں اس کی تائید ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل وعدے کو ٹالنا ہی وعدہ خلافی ہے،
اور اس کو اگر پیچھے پھینک دیا جائے تو وہ وعدہ خلافی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ المیعاد کا ذکر کھلم کھلا قرآن کریم میں ہے، لا تخلفوا المیعاد۔ الوعد یکون فی الخیر والشر، وعدہ کا لفظ خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ والوعید فی الشر خاصہ، اور وعید کا لفظ محض نقصان والے پہلو سے تعلق رکھتا ہے، جس میں کسی شخص کو دھمکی دی جائے، اس کو متنبع کیا جائے، عواقب سے باخبر کیا جائے، سزا کے متعلق متنبع کیا جائے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ سارے وعدے ہیں مگر وعید کہلاتے ہیں، اور وعید خاص ہے اس کام میں۔ لیکن لفظ وعدہ دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اچھا وعدہ دیا جائے تب بھی لفظ وعدہ آتا ہے، اور اگر بری خبر دی جائے جو ہو کر رہے گی اس کے لیے بھی لفظ وعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اور توعدہ میں نے انہوں نے آپس میں دونوں نے معاہدہ کر لیا، تو وعدہ کے مطلب یہ ہو جائے گا وعدہ اور چیز ہے، وعدہ اور چیز ہے۔ وعدہ کا مطلب ہے وعدہ کیا، اور وعدہ کا مطلب ہے دونوں نے معاہدہ کیا، عہد سے نہیں ہے، وعدہ سے، یعنی دو طرفہ وعدہ ہوا ہے۔ اس میعاد کے معنوں میں حضرت امام راغب فرماتے ہیں، قال اللہ فجل بیننا و بینک موعدا قل لکم میعاد یوم۔ تو یہاں وعدہ کا صرف مفہوم نہیں ہے بلکہ مدت معینہ کا ذکر ہے کہ ہمارے درمیان ایک وقت مقرر طے ہو گیا ہے۔ ان معنوں میں قرآن کریم لفظ میعاد کو استعمال کرتا ہے۔ اب حضرت امام راضی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، الخلف فی وعد اللہ محال فکیف طلبوا بالدعاء ما علموا انہ لا محالۃ واقع۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وعدہ خلافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر دعا یہ کیوں سکھا دی کہ اے خدا وعدہ خلافی نہ کرنا، جبکہ مومن جب یہ دعا کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی وعدہ خلافی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی جو توجیحات انہوں نے پیش کی ہیں چند صورتوں میں وہ یہ ہیں، دعا سے مراد فعل کی طلب نہیں بلکہ عبودیت، انکساری، خشوع و خضوع، یعنی دعا اس لیے نہیں ہے کہ وعدہ پورا کرنا، بلکہ وعدہ پورا کرنے کے دوران جو مسلمانوں پر نیک عمل جو ان کو کرنے چاہیے وعدہ کے مستحق بننے کے لیے، دراصل اس کی دعا ہے۔ اس کو اس طرح تو وہ نہیں جوڑتے اس کے ساتھ، مگر محض عبودیت، خشوع اور خضوع، جب خدا سے دعائیں کریں گے تو دعا میں جو مفہوم ہے عاجزی، گرنے کا، اس سے طبیعت میں انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، عاجزی بڑھتی ہے۔ تو دعا صرف اپنے نفس کی حالت کو غلطیوں سے بچانے کے لیے اور پاکیزگی عطا کرنے کی خاطر ہے، یہ ان کا ایک موقف ہے۔ دوسرا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امت کی انفرادی شخصیات سے سلوک نہیں کرتا بلکہ ان کے اوصاف کے لحاظ سے سلوک فرماتا ہے۔ وہ متقیوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے اور فاسقوں کو سزا کے وعید سناتا ہے۔ آتنا ما وعدتنا کے معنی ہیں ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن کے ذریعے ہم تیرے وعدے کے اہل ہو جائیں۔ یہ جو پہلا میں نے کہا تھا وہ اب بھی آیا ہے، یہ مراد ہے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق بخش جن کے ذریعے ہم تیرے وعدے کے اہل ہو جائیں۔ اس لیے اس لحاظ سے آیت کا مقصود دراصل اطاعت کرنا اور معصیت سے بچنے کی توفیق مانگنا ہے۔ اور یہاں بھی وہ کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے کہ وعدہ پورا فرما۔ اللہ نے مومنوں کو دنیا میں نصرت عطا کرنے اور دشمنوں کو سزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مومن اس وعدے کے جلد پورا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرے اس میں یہ ہے کہ جلدی پورا ہو جائے، زیادہ دیر انتظار نہ کرا۔ اور کوئی اس مضمون پہ قابل ذکر بات ہے تو بتاتا ہوں۔ ربنا کی بحث ہے،
ربنا جو لفظ ہے یہ اپنی ذات میں ہی ایک مکمل دعا ہے، اور بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر 5 دفعہ خالی ربنا کہہ دو تو ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹوٹکے ہیں، دراصل ربنا اپنی ذات میں مکمل دعا، یہ درست ہے۔ چنانچہ جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دیتے ہیں تو دعا یہ کرتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ واو کیسی ہے آگے بیچ میں؟ اگر واو نہ ہوتی تو یہ مطلب تھا اے ہمارے رب تیری ہی لی ہے یہ ساری حمد ہے، کامل حمد، مکمل، بہترین، اصل، سب ہم تیرے لیے ہے۔ لیکن واو نے تعلق توڑ دیا ربنا کا بعد کے فقرے سے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ربنا دراصل میں مکمل دعا ہے۔ بہت بچپن کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا ایک دفعہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ میں نے کہا پڑھتے تو ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ واو بیچ میں کیوں آ گئی ہے، تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے یہ نقطہ سمجھایا تھا کہ ربنا مکمل دعا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو رب کی صفات جو ہیں وہ از خود اس پکارنے والے کے لیے جلوہ گر ہو جاتی ہیں، اس پر یہ صفات رحمت برسانے لگتی ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے نا کہ ان آیات کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو کہتے ہیں حسن کہتے تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صرف ربنا ہی پڑھتے رہے، مسلسل ربنا ربنا کی تکرار کرتے رہے۔ یہاں بھی ان اسباب کے مہیا ہونے کی توفیق ہے، یہ تفسیر کشاف میں درج ہے، جو ایفائے وعدہ کے لیے ضروری ہیں وہ اسباب ہمیں مہیا فرما دے۔ دوسرے حضرت مسلم موعود نے بھی نوٹس میں یہ لکھا ہے کہ دوسری شک جو نکلتی تھی اس کی تردید انک لا تخلف المیعاد نے کر دی، یعنی دعا یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان وعدوں کے مستحق ٹھہریں۔ اچھا، اب واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک کہ آیت پر غور سے تعلق میں اس سے پہلی آیت کہاں ہے؟ ہاں، اس سے پہلی آیت کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، پہلی آیت اس سے ہے 194، یہ 195 ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس دعا سے ایک بات تو قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ اگر یہ دعا مقبول ہو جائے تو جو لوگ یہ دعا مانگ رہے ہیں وہ ابرار کے ساتھ وفات پائیں گے۔ جب ان کی ابرار کے ساتھ وفات ہو گئی تو پھر کون سی فکر باقی ہے جو ان وعدوں کے پورا کرنے کا ذکر ہے؟ یہ بحث ہے اصل۔ دراصل وہ وعدے جو ہیں وہ ترقی اسلام کے اور غلبہ اسلام کے وعدے ہیں، اور اولین خواہ خود نیکی کی حالت میں بھی وفات پا جائیں، ان کو چین نہیں آ سکتا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ
کہ بعد میں آنے والوں نے جو کام کرنے ہیں اور ان کے نتیجے میں غلبہ اسلام ہوگا وہ بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، کہیں وہ لوگ کمزوریاں نہ دکھا دیں۔ تو یہ دعا دراصل آنے والوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں جو اصل آیت زیر نظر ہے وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ سورہ فتح میں اسی مضمون کے بعد ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ایک جگہ ولو کرہ الکافرون بھی آتا ہے، وہ کس آیت میں ہے؟ وہ اس سے پہلے جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، ہاں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ہے، اور یہ جو وعدہ ہے اس میں ہے ولو کرہ المشرکون۔ تو وہ کون سا زمانہ ہے جس میں یہ وعدہ پورا ہوگا؟ اس آیت کے متعلق تفسیر ابن جریر یہ ہے تو وہی وعدہ غلبہ اسلام کا جو گزشتہ انبیاء کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری غلبے کی خوشخبری کے طور پر ملتا رہا، اور گزشتہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آخری لڑائی میں شیطان کے مقابل پر جس غلبے کی خوشخبری دی تھی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کے دین کے غلبے کی صورت میں ہونا تھا۔ اس کی طرف اصل یہ توجہ ہے کہ ہم تو فوت ہو جائیں گے مگر کام باقی رہ جائے گا، ہمارا انفرادی طور پر نیک حالت میں مرنا کافی نہیں ہے، جب تک وہ وعدے نہ پورے ہوں اس کا ہمیں چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ اس کے متعلق تفسیر ابن جریر میں زیر آیت لکھا ہے، اسی آیت کے نیچے ھذا عند خروج المہدی، اسلام کا یہ غلبہ تمام ادیان پر امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ بہار الانوار میں جو شیعوں کی حدیث کی کتاب ہے لکھا ہے فنزلت فی القائم من آل محمد، حضرت امام مہدی کو وہ امام قائم بھی کہتے ہیں، تو مراد وہی ہے دراصل کہ وہ آل محمد سے جو قائم پیدا ہوگا اس کے زمانے میں یہ خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ شیعہ اصحاب کی ایک اور معتبر کتاب ہے غایۃ المقصود، اس کی جلد 2 صفحہ 123 میں لکھا ہے مراد از رسول دریں جا امام مہدی موعود است، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد ہی امام مہدی ہے۔ تو ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا کہ ان کے اوپر اب باقی سنی علماء کا فتویٰ چاہیے، یہ ان کا کام ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دور میں غلبہ اسلام ان معنوں میں نہیں ہوا جن معنوں میں قطعی خوشخبری دی گئی تھی، اس لیے یہ حوالے ہوں یا نہ ہوں خدا تعالیٰ کی تقدیر کی واقعاتی شہادت اس کے سوا کوئی نتیجہ نکالنے پر گنجائش ہی نہیں رکھتی، کہ چونکہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہے اس لیے پہلے زمانے میں اگر نہیں ہوا تو اس کا زمانہ بعد کا مقدر ہے، اور بعد کے زمانے میں وہ کون شخص ہو سکتا ہے جس کے زمانے میں ہو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور مہدی کے زمانے کے کوئی تیسرا زمانہ متصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیض عوج آ جاتا ہے، اندھیروں کی راتیں آ جاتی ہیں، اسلام ترقی کرتے کرتے رک جاتا ہے، پھر مسلمانوں کا قدم تنزل کی طرف جاتا ہے، اسلام وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے فیض عوج کا، اس میں کیسے پورا ہو جائے گا؟ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ امام نہ آئے جسے امام مہدی کہا جاتا ہے یا عیسیٰ مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے، اس وقت تک اس وعدے کے کوئی آثار پورے ہونے کے دکھائی نہیں دیتے۔ بس یہ جو دعائیں ہیں یہ اس زمانے کے متعلق ہیں، اور تخلف المیعاد کا مضمون جو ہے وہ قرآن کریم میں اس طرح ملتا ہے کہ خدا تو وعدے پورے نہیں کرتا، خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی کبھی بھی، لیکن خدا کے وعدے مشروط ہوتے ہیں، اور ان مشروط وعدوں سے متعلق سورہ بقرہ کی 41 آیت یہ بیان کرتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم و ایایا فرحبون، تم اگر عہد پورا کرو گے تو میں عہد پورا کروں گا، ورنہ یہ نہ سمجھ لینا کہ وعدے ہیں تو وعدہ خلافی کا سوال ہی نہیں۔ وعدہ خلافی اگر کوئی کرتا ہے تو لوگ کرتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ ہمیں جب وہ دور آئے گا جب اسلام کے غلبے کے دن مقدر ہیں، اس وقت جو لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کریں گے ان کو ایسے اعمال کی توفیق نہ دینا کہ تیرے نزدیک وہ عہد شکن ثابت ہوں۔ تو بہرحال عہد پورا کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ضمانت کوئی نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ عہد شکنوں کے لیے تیرا عہد نہیں پہنچتا، تیرے عہد کا فیض ان کو نہیں پہنچتا۔ یہ مضمون ہے جس سے یہ دعا مکمل طور پر سمجھ آتی ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ ہم مر کے نیک ہو کے چلے جائیں گے، آگے جا کے بعد میں آنے والے ہمیں شرمندہ کرا دیں۔ یہ مراد ہے کہ یہ سب سے نیک لوگ جو پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن وعدوں کا وقت بعد کا ہے۔ وہ نسلیں آئیں اور ہم دیکھیں کہ انہوں نے کوتاہی کی تھی اور اس کے نتیجے میں اسلام کے حق میں وہ وعدے اس شان سے پورے نہیں ہوئے۔ پورے تو ہونے تھے ہمارے عہد پر قائم رہنے کے نتیجے میں، بس خدا تو نہیں کرتا، ضرور ہم نے کی ہوگی غلطی، یہ مراد ہے۔ تو اس لیے اس دعا پر آج کل خصوصیت سے جماعت احمدیت کو بہت زور دینا چاہیے۔ غلبہ اسلام کے جو وعدے ہیں وہ اب ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے پورے ہوتے دکھائی دینے لگے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہو رہے ہیں تمام دنیا پر، اسلام کی طرف توجہ ہو رہی ہے، جماعت احمدیہ کو غیر معمولی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ تمام مسلمان مل کر اتنے غیر مسلموں کو مسلمان نہیں بنا سکتے جتنے جماعت احمدیہ کی چھوٹی سی جماعت بناتی ہے، ان سے کئی گنا، 20 گنا زیادہ بنا رہی ہے۔ تو جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، خدا نے وعدہ پورا کرنے کا آغاز فرما کر بتا دیا کہ اللہ کی نظر میں اس وقت تک تو خدا کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ عہدوں کو پورا کرنے والی ہے۔ اگر عہد شکن ہوتی تو یہ جو غلبہ اسلام کے آثار ہمارے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں یہ کبھی نہ ہوتے۔ بس یہ خوشخبری ہے بہت بڑی، جہاں تنبیہ ہے وہاں خوشخبری بھی ہے۔ اگر ہم نیکیوں کی حفاظت کر کے اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور اس دعا کو خصوصیت سے یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی غلبے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی، اور قیامت کے وعدوں پر نہیں بیٹھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے وعدوں پر جیے ہم، بلکہ وعدوں کی جو خوشخبریاں پوری ہوں گی ان پر جیئیں گے ہم، وہ ہماری زندگی کا سامان بن جائیں گے۔ بس اس لحاظ سے اس دعا کو خاص تعلق ہے جماعت احمدیہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ خلفاء اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس کو خصوصیت سے پڑھتے رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور دعا کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے۔ وہ ہمارے خضر، کیا نام ہے ان کا، گیمبیا سے جو خط آیا تھا، پاشا، حضرت اللہ صاحب پاشا کا بیٹا، نصرت اللہ پاشا، نصرت ہی ہے نا، ہاں، انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں رہی یا تاریخ نہیں رہی، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والا روزمرہ کا واقعہ بن گیا ہے۔ اور گیمبیا میں بھی خدا کے فضل سے 1,00,000 سے اوپر ان 3 ملکوں کا مجموعی طور پر 1,00,000 سے اوپر آنا فوجی ہے پوری کی پوری۔ ان ممالک میں تو لاکھ بھی فوج نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی فوجیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مجھے خیال آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی خوشخبری پر آخری حصے پر جو عمل فرمایا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس پر جماعت کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اور کس طرح کریں، اس میں ایک انہوں نے حدیث لکھی تھی، میں نے مطالعہ کر اور حدیث کی چھان بین کروائی ہے۔ 2-3
دعائیں ملتی ہیں اس طرز کی مانگی گئیں، ان میں جو سب سے آسان اور ایسی جس پہ کسی کو یاد کرنے کی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور مکمل ہے، وہ ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ سبحانک اللہم و بحمدک تو پڑھتے ہی ہیں سارے نماز میں، تو نماز کے پہلا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، اس لیے یہ دعا جو ہے بڑی آسان ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں بھی۔ اب یہ وجہ کیا ہے، رکوع اور سجدے کو کیوں چنا گیا؟ یہ صاف پتہ چلتا ہے، یہ حدیث کی اوپر بھی گواہی ہے کہ سچی حدیث ہے، کیونکہ یہ دو مقامات ہیں جہاں سبحان کی تعلیم ہے۔ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور سجدے میں ہے سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ۔ تو سبحان کے مضمون کو نماز میں وہاں باندھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے، ہر رکعت میں یہی کرتے ہیں۔ تو پہلی رکعت کا آغاز سے سبحان کو پکڑا ہے اور یہاں اس کو پڑھا ہے، اس اضافے کے ساتھ استغفر اللہ ربی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفر اللہ ربی۔ اللہ مغفر، اچھا استغفر اللہ کی بجائے اللہ مغفر، ٹھیک ہے۔ بخاری کی جو حدیث جس سے ہم نے لیا تھا اس میں استغفر اللہ ربی کی بجائے اللہم اغفر لی ہے، تو یہ دعا ہے مکمل، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہ یاد رکھنا کچھ مشکل نہیں، اس کو اپنا دستور بنا لیں اور رکوع میں اور سجدوں میں اس دعا کو یاد رکھا کریں۔ پھر جو ہے نا لا تخلف المیعاد والی بات، وہ زیادہ قریب، اور بھی زیادہ ہمارے قریب آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں ابھی رہتا ہے نہیں؟ اس کے جواب میں جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ۔ تو اللہ نے دعا بھی سکھائی اور اطلاع کر دی کہ میں نے قبول کر لی ہے، تو ان لوگوں کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، لیکن دعا قبول ہونے اس لیے قبول ہوئی ان لوگوں کے حق میں کہ وہ کام کرتے تھے جو بندوں پر ان کے عہد کے طور پر لازم تھے۔ یہ دلچسپ مضمون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ صرف مطلب کر لینا کہ وہ وعدے بعد میں آنے والوں کی صورت میں پورے ہوں گے مکمل طور پر، یہ درست نہیں ہے۔ یہ مطلب کرنا کہ ان کے حق میں بھی پورے ہوں گے اور وہ خوشخبری جو ہے کل عالم پر اسلام کا غلبہ، یہ بعد کے دور سے، یہ درست ہے، مگر جو پہلے دور کے وعدے ہیں ان سے بات آگے چلے گی، وہاں سے گزر کر پھر اگلا زمانہ آئے گا، پہلے دور تو خالی نہیں گزر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فاستجابہ فرمایا وہاں آنے والوں کو بھی رہنمائی فرما دی، فرمایا محمد رسول اللہ اور ان کے غلاموں نے تو اپنے وعدے پورے کر دیے، اس لیے وہ ساری خوشخبریاں جو ان کے دور سے تعلق رکھتی تھیں، پہلے دور سے، وہ تو استجابت دعا کی صورت میں تمہارے سامنے ہیں، پورا کر چکا ہوں میں، اس لیے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھا دیا کہ کیوں خدا نے ان کے حق میں وعدہ پورا فرمایا ہے، آگے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور انسا، یہ خواہ کوئی مرد ہو خواہ عورت ہو، میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں ان میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، اور ان لوگوں نے نیک اعمال کی صورت میں مجھ سے یہ دعا قبول کروائی ہے، یہ مطلب ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ دیار وطن کو بھی کہتے ہیں، گھر کو بھی کہتے ہیں، کسی بستی کو بھی دیار کہہ سکتے ہیں۔ غریب الدیار کہتے ہیں جو بے وطن ہو چکا ہو۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے
قتال کیا اللہ کی راہ میں، وہ قتلوا، اور وہ قتل بھی شہید بھی ہوئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل فرماؤں گا جن میں ان کے نیچے ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. اس آیت کی مزید تشریح سے پہلے میں آپ کو پھر حسب سابق پہلے ان لغت کی کتابوں کے حوالے دوں گا، پھر تفسیر کے کچھ حوالے پیش کروں گا کہ پہلے لوگوں نے کیا کہا ہے اس کے متعلق. ازاج شیع کہتے ہیں احملہ اہلکہ کضایعتہ، اس نے کسی چیز کو اپنی جاگیر کی طرح ضائع کر دیا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اضاعوا الصلاۃ صلوها فی غیر وقتها. یہ مختلف معنی انہوں نے کیے ہیں. مطلب ہے نماز ضائع کرنے کا مطلب ہے بے وقت نماز پڑھی جائے. اور آج کل یورپ میں اور مغربی دنیا میں خصوصیت سے یہ آیت توجہ کے لائق ہے، کیونکہ یہاں اوقات کے تقاضے ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں خدا کے قائم کردہ اوقات کے تقاضے بعض دفعہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. دنیا کے تقاضے پورے کر دیتے ہیں اور خدا کے تقاضے چھوڑ دیتے ہیں. یہ نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ویسٹفل اخراجات ہیں، فضول، ان کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال فرمایا، اضاعہ فرمایا ہے اس کو. یعنی ایسے اخراجات جو نقصان دہ ہیں، ویسٹ ہیں، فضول خرچیاں ہیں، اللہ کے منشاء کے خلاف ہیں. ذات شیء کا معنی مفردات راغب نے کسی چیز کا ہلاک اور تلف ہونا دیا ہے. دیار کی بحث میں وہی مضمون ہے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں. کہتے ہیں دارا یدورو سے نکلا ہے لکثرت حرکات الناس فیہا، کہ دار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زندگی مشغول دکھائی دے. یعنی سویلائزیشن کے نتیجے میں جب اکٹھے لوگ رہتے ہیں تو اعمال میں حرکت آتی ہے، تجارت ترقی کرتی ہے، میل جول بڑھتا ہے. تو دور سے ہے اصل میں، اور دور کہتے ہیں کسی چیز کے گھومنے کو اور حرکت میں آنے کو. تو اس سے لفظ دیار نکلا ہے. جہاں زندگی بہت متحرک دکھائی دے اس جگہ کو دار کہا جاتا ہے. یہ ابن جنی نے یہ کیا ہے. یہ جنی سے کیا مراد ہے؟ جن آج کل ایک جنی کا لفظ پاکستان میں بڑا پاپولر ہوا ہے سپاہی صحابہ میں، پتہ ہے؟ وہ اس قسم کا لفظ تو نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. جنی کو لکھا ہوا پھر جنی کو. وہ ایک مولوی صاحب ہیں سپاہی صحابہ کے لیڈر، ان کا سخت دل چاہتا تھا کہ ائمہ اہل بیت کو گالیاں دیں، کسی کو تو دیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت تحقیق کی، بڑا زور مارا، سمجھ نہیں آتی تھی کیسے دوں، لیکن اب ہاتھ آ گئی ہے بات. ان کا جو 12واں امام ہے شیعوں کا، اس کے متعلق یہ خود مانتے ہیں کہ اس کی ماں جننی تھی، اور جننی کے بیٹے کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے. اس قدر جاہلانہ باتیں ہیں کہ انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں سن کے. اور یہ بات کر کے میرے پاس ٹیپ بھی موجود ہے، کسی احمدی نے اس کی کیسٹ بھی بھیجی ہوئی ہے. اس قدر مغلظات بکی ہیں پھر اس امام کے اوپر، جس کے متعلق ایک فرضی کہانی، ایک جنی کے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. ویسے بھی وہ اپنا تصور جو جنوں کا ہے کہ جنی کا بچہ ہے، اس کو تو پھر وہ کہو، تم جو زبان پہ آتا ہے وہ گند بولو. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جنی کون سے مراد ہے یہاں کہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تصور تو نہیں کہ کوئی جنی کے پیدا ہوئے تھے. نکالیں اس کا کیا مطلب ہے. ہو سکتا وہ اعراب غلط ڈالے ہوں. یہ جنیون کوئی اور لفظ ہوگا کچھ.
باہر یہ تو معمولی سی بات ہے، میں کل انشاءاللہ درس پہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جن کیا ہے، مگر بات بڑی اچھی لکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ پھر تہذیب ہے کلو موضع حل بہی قوم فہو دارہم، ہر وہ جگہ جہاں قوم کہیں اترتی ہے، پڑاؤ کرتی ہے، وہ بھی دار ہے۔ الدنیا دار الفنائے والآخرت دار البقائے و دار القرار، الدار البلد من المجاز الدار القبیلۃ، کہتے ہیں ویسے تو شہر ہی ہے عام طور پر، لیکن بعض دفعہ قبیلے کو بھی دار کہتے ہیں۔ دیار الدار المنزل اعتبارم بدورانہ الذی لہا بالحائط، مکان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چار دیواری سے گھرا ہوا ہوتا ہے، تو دور ہے نا گھومنے کا، تو اس کا احاطہ ہے۔ وقیل دارتن و جمعہا دیارن، اسے دارتن بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے دیار۔ ثم تسمى البلدۃ دارن، آگے لفظ ہے کوئی وسطو لکھا ہوا ہے دارن، کیوں جی ستو ہی ہے کچھ اور ہے، والقط یہ بھی دو نقطے بھی اچھا۔ وسط دارن و دنیا کما ہے دارن، پھر دار کا لفظ شہر، علاقہ، نیز دنیا پر بھی بولا جاتا ہے۔ امام راغب مفردات میں یہ باتیں لکھتے ہیں۔ ثوابن کے اوپر بھی بڑی دلچسپ بحث ہے۔ اصل الثوب رجوع الشیء الی حالتہ الاولی التی کان علیہا، کہتے ہیں ثوب کا اصل لفظ جو ثوب اور ثواب جس سے نکلتا ہے اور کپڑا، اس کا اصل معنی جو بنیادی ہے عربی میں وہ تو ہے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جانا، تو اس سے یہ آگے لفظ پھر کیسے نکلے؟ کپڑے کو کیوں ثوب کہا جاتا ہے اور ثواب کا کیا تعلق ہے اس مضمون سے کہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جائے؟ یا اس سے وہ نتیجہ حاصل ہونے کے لیے بھی ہے جو غور و فکر سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اس کو تو چھوڑیں۔ صاب فلان الی دارہ، کہتے ہیں صاب فلان الی دارہ، اپنے گھر لوٹ آیا، تو گھر کی طرف ہی سارے لوٹتے ہیں جہاں جو اصل جگہ تھی۔ سفر عارضی چیز ہے، گھر دائمی چیز ہے۔ صابت الی نفسی، سانس لوٹ آئی، سانس باہر نکلے واپس نہ آئے، پھنسی ہوئی ہو واپس آ جائے تو کہتے ہیں میری سانس لوٹ آئی۔ کہتے ہیں الثوب سمی بذلک لرجوع الغزل الی الحالۃ التی قدرت لہ، کسی چیز سے مقصد حاصل ہونے کے اعتبار سے کپڑے کو ثوب کہا جاتا ہے، کیونکہ سوت کاٹنے سے غرض کپڑا بننا ہوتا ہے، لہذا کپڑا بن جانے پر گویا سوت اپنی حالت مقصودہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وقضا ثواب العمل، اور اسی طرح ثواب العمل کا محاورہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ کپڑے کو ثوب اس لیے کہتے ہیں کہ سوت جو کاتا گیا اس کا مقصد کپڑا بنانا تھا، اگر خالی سوت پڑا رہے تو وہ اپنے اس مقصد سے دور پڑا رہتا ہے جس کی خاطر اسے بنایا گیا تھا۔ جب اس کو کپڑے کی صورت میں بن دیتے ہیں تو اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ ان معنوں میں کپڑے کو ثوب کہا جاتا ہے۔ والثواب ما یرجع الی الانسان من جزاء اعمالہ فیسمی الجزاء ثوابا، ثواب اعمال کی جزا کی وجہ سے انسان کی طرف لوٹتا ہے، لہذا جزا کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل جو اب نقطہ نکالا جا رہا ہے۔ ثواب اعمال کی جزا کی وجہ سے انسان کی طرف لوٹتا ہے، لہذا جزا کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے جو اس سے الگ دور دکھائی دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ اس کو ملنا چاہیے۔ مثلا آگ
میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ جلانا چاہیے، جلنا چاہیے آگ میں. اور جو روزمرہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو کا مضمون چلتا ہے دنیا میں، اس میں ثواب کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ ادھر عمل کیا ادھر اس کی جزا مل گئی. لیکن جہاں جزا عمل سے دور رہے، اس جزا کو وہاں سے اٹھا کر واپس پہنچانا، یہ ثواب ہے. اور ثواب برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے نیک اعمال اس دنیا میں کیے، قربانیاں دیں، تمہارا اجر تو مترتب ہو گیا، لیکن تم نے پایا نہیں اس دنیا میں. بس جب تک خدا تم تک وہ اجر نہ پہنچا دے جس کے تم مستحق ہو گئے ہو، خدا پر یہ قرض رہے گا. بس تمہیں وہ دیتا ہے، لیکن اس طرح کہ اس کو بڑھا کر دیتا ہے. واللہ عندہ حسن الثواب. اللہ کا جو واپس لوٹانا ہے وہ اتنا نہیں ہوا کرتا جتنا انسان نے کمایا ہے، بلکہ وہ اپنے فضل سے اس میں غیر معمولی اضافہ فرما دیتا ہے. تو اور دوسرے یہ وہ ایک جگہ ہے جہاں روپیہ بڑھتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے جہاں سود کی مناہی فرمائی ہے، وہاں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو فرمایا ہے کہ بڑھتا اس طرح ہے، جو تم خرچ کرو گے غریبوں پر اور زکوٰۃ وغیرہ دو گے، اس میں روپیہ بڑھتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھٹتا ہے. تو بڑھتا کا جو وعدہ ہے وہ اس دنیا میں بھی پورا ہوتا ہے، مگر غیر معمولی طور پر آخرت میں پورا ہوگا. کیونکہ سود کا اصول تو وہی نظر آتا ہے کہ جتنی دیر کسی کے پاس پیسہ رہے اتنا بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو سود کا مضمون نہیں آتا، وہ جزا کا مضمون ہے. کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. اپنی طرف سے کسی کے پیسے کو، کسی کے مال کو جو اس کی خاطر پیش کر دیا گیا ہو بڑھا دینا، یہ بظاہر لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس طرح نہیں ہے. احسان ہے، وقت کے ساتھ بڑھنے کا کوئی مضمون نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں بڑھانے کا ذکر کرتا ہے، بد اعمال میں کہتا ہے اتنا ہی دوں گا جتنا ہے. تو صاف پتہ چلا کہ وقت از خود نہ بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے نہ گھٹانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جب عدل کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور رحم کے ساتھ، تو جتنا کسی کا قصور ہے اس سے بڑھ کر اس کو سزا نہیں دیتا. لیکن جب احسان کا سلوک فرماتا ہے تو اس کے اعمال سے بہت بڑھ کر اس کو جزا عطا کرتا ہے. یہ ثواب ہے، اور کہتا یہ ہے کہ تیرا حق ہے، تیری طرف لوٹنا چاہیے تھا. ثواب میں یہ مضمون پھر بھی داخل رہتا ہے. اس میں ہے بعضوں کو من بعض کی تشریح میں امام راغب لکھتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورتوں، ام سلمہ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اجر میں، ثواب میں مردوں کا ذکر تو ملتا ہے، عورتوں کا کہیں نہیں ملتا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس سلسلے میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ نزول کے مضمون کو غیر معمولی طور پر اہمیت دے کر بہت سے مفسرین کی توجہ قرآن کریم کے دائمی مطالب سے پھیر دی گئی ہے. اور ایسی آیات جن کا تعلق ہمیشہ کے لیے ہے، ان کو لگتا ہے کہ وقتی طور پر سوال ہو گیا تھا، جواب مل گیا. حالانکہ یہ مضمون دائمی ہے، اور قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عورتوں کے نیکی کا ذکر ملتا ہے اور ان کے سزا جزا کا ذکر ملتا ہے. یا صرف یہی ہے؟ مجھے تو اور بھی یاد ہے. ہاں کئی جگہ قانتات، ہاں کئی جگہ آتا ہے. کوئی لگتا ہے یاد کر رہے ہیں، مجھے یہاں پٹھا پھٹک رہے ہیں. یہاں سے ہمارے محاورہ نہیں، ویسے نہیں میں کہہ رہا. کہتے ہیں اگر کوئی پٹھا پھٹکنے لگ جائے تو کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو رمضان کے ہے نا اوقات کے استعمال، ان کے نتیجے میں بعض اصحاب تھوڑا سا بیقراری کا اظہار کرتے ہیں. باقی تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے.
یہ بات امام راضی نے بھی لکھی ہے جو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ساتھ خدا کے وعدے کے پورا ہونے کی شرط لازم ہے دراصل. ہاجروں میں ایک دوسرے کو ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، ایک عادت کو چھوڑ کر کسی اور عادت کی طرف جانا، یہ سب ہجرت کہلاتا ہے. اور شیعہ ترجمہ قرآن میں لکھا ہوا ہے القرآن المبین فی تفسیر متقین، متقیین ہوگا جو بھی ہے. اس میں لکھا یہ ہے کہ فالذین ہاجروا و اخرجوا میں حسب ذیل افراد مراد ہیں، صرف چند بس، باقی سب کا قصہ صاف ہو گیا. کہتے ہیں ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ایک حضرت سلمان فارسی اور ایک حضرت ابو ذر غفاری، اور اوذوا فی سبیل اللہ سے مراد عمار بن یاسر ہیں. بس یہاں ایک مختصر قصہ اسلام کا ختم ہوا، وعدے پورے ہو گئے. باقی وہ ضمنی معمولی وہی ترجمے ہیں، انہی کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا ہے، کوئی خاص تفصیلی نقطہ نہیں. کشاف کیا کہتے ہیں کہ صاحب کشاف؟ کہتے ہیں اس میں سست افراد جو ثواب کے متمنی رہتے ہیں ان کو تنبیہ ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو ثواب ملیں گے ورنہ نہیں. یہ جو نقطہ ہے حضرت امام راضی کا، یہی ہے دراصل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور حضرت امام راضی اس پر پہلے ہی روشنی ڈال چکے ہیں. وہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ یاد دلا رہا ہے اس دعا کو جو پہلے گزر چکی ہے، فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. میں دوبارہ واپس آ کر اس بات کو کھول کے پیش کروں گا. بہت سارے ہمارے احمدی مفسرین نے، حضرت مسلم موعود نے بھی اس آیت کو یورپ کے اعتراضات کے جواب میں بھی پیش فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں عورت کا کوئی مرتبہ مقام درج نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان آیات میں ہو یا نہ ہو، بالعموم دنیا کی ہر زبان میں مردوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مراد انسانی جنس ہے اور الگ الگ ضرورت نہیں ہوتی. یہ جنون اب شروع ہوا ہے کہ مردوں کے نام سے جب تم عورتوں کو بھی داخل سمجھتے ہو تو ان کی بےزتی ہے، اس لیے چیئر مین کی بجائے چیئر وومن کی بجائے چیئر پرسن کہنا چاہیے کہ دونوں شامل ہو جائیں. تو یہ بےہودہ لغو اعتراض ہے. یہ آیت اس طرح نہ بھی ہوتی تو مسلمہ دنیا کا اصول ہے، تاریخ انسانیت جس پر گواہ ہے کہ جوں انسان نے ترقی کی ہے اس میں حوالہ جن سے انسانیت کی طرف دیتے ہوئے مرد کا دیا گیا ہے اور عورت کو اس میں شامل سمجھا گیا ہے، اس سے الگ نہیں سمجھا گیا. تو قرآن کریم نے کھول بھی دیا، کیونکہ صرف اس لیے نہیں کہ حضرت سلمہ نے، ام سلمہ نے سوال اٹھایا تھا، بلکہ آئندہ لوگوں نے چونکہ ایسی گفتگو کرنی تھی اس لیے قرآن کریم نے یہیں اس مضمون کو کھول دیا. یہ جارج سیل بھی ام سلمہ کی روایت بیان کرتا ہے. یہ اس لیے تھا.
مونٹگومری واٹ صرف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ اخرجو کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ جنہوں نے جو ہجرت کی خود اور وہ جو نکالے گئے گھروں سے، تو یہ کہتے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی خاص معین لوگ تھے وہ مراد ہیں، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہجرت کرنے والوں کو ذکر ہے، اس میں نکالے گئے کا نہیں، مگر اس میں مفہوم نکالے گئے کا دراصل پس منظر میں شامل ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالا ہی نہیں گیا، بلکہ روک کر قتل کرنے کے ارادے سے گھیرا ڈالا گیا تھا۔ تو سب سے پہلا ذکر تو رسول اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا، اور وہ آپ کے ساتھی جو از خود نکلے ہیں مگر ان کے لیے رہنا محال کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ جن کو واقعتاً لوٹ کر نکال دیا گیا، ایسے بھی لوگ تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کے نکالنے کا معنی صرف یہ ہے، یہ اس لیے یہ مونٹگومری واٹ کچھ تھوڑا سا متردد ہے کہ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو لوٹا گیا، ان کو مارا گیا، سزائیں دی گئیں، مگر دھکے دے کر نکالا گیا کا مضمون شاید قطعی طور پر معین آدمیوں کے متعلق کہیں مل جائے تو الگ بات ہے، عموم نہیں ہے۔ مگر اخرجو من دیارہم، اس کے پہلے کی تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا فی سبیل اللہ ہے، جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، دراصل ہجرت کی وجہ ہے کہ کیوں ہجرت کی؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے گھروں میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ سورہ الحج میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، یہاں قاتلوا و قتلوا بھی آتا ہے، انہوں نے قتال کیا، تو اس سے شبہ یہ پڑتا ہے کہ گویا انہوں نے قتال میں پہل کی تھی، مگر سورہ حج کی آیت اس مضمون کو بالکل کھول دیتی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو قتال کی اجازت ہے جن سے پہلے قتال شروع کیا جا چکا ہے، یعنی اس میں اسی مضمون کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قتلہ کا کام کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے ان کے خلاف قتال ہوا ہے، پھر جب جوابی کارروائی کی ہے تو اس میں شہید ہوئے ہیں کچھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان پہ مدد کا پر قادر ہے پوری طرح۔ پھر فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہاں خرجو کا کوئی مضمون نہیں ہے، تو اخرجو ہی ہے دراصل، تو وہاں اس کا معنی ہم یوں لیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں سے نکالے گئے نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دراصل ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، ان کو گھروں سے ان معنوں میں نکالا گیا کہ ان کے لیے وہاں رہنا ناممکن بنا دیا گیا۔ یہ اب ویری صاحب حسب عادت ایسی دور کی جہلانہ کوڑی لاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو جنت کا ذکر ہے نا کہ جنت میں جائیں گے، کہ دیکھو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی پیداوار ہے، وہ ایسے انہوں نے دیکھا ہوا ہے وہاں عرب میں کہ صحرا کے اندر کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، دراصل وہاں پانی بھی ملتا ہے، فوارے بھی ملتے ہیں۔ ایسا بچگانہ اعتراض ہے، اور صرف میں یہ کیوں نہیں کہا کہ شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوتی ہیں وہاں ہر قسم کے پرندے اور ان کے پھل ملتے ہیں، جو چاہے وہاں ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو جو قرآن کریم نے جنت کے نقشے کھینچے ہیں ان کا اویسس پر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ پانی بھی بہتا ہے، شراب بھی بہتی ہے، اور شہد بھی بہتا ہے، دودھ بھی بہتا ہے، یعنی شراب سے مراد پانی اگر لے لیں تو دودھ بھی بہتا ہے۔ تو یہ اویسس ویری صاحب نے کہاں دیکھا تھا جہاں دودھ بہ رہا ہے، شہد بہ رہے ہیں، اور ہر قسم کے پرندے مہیا، اور مما یشتہون، اویسس میں جا کر جو خواہش کرو ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تو محض ایک جاہلانہ باتیں ہیں، یہ دراصل
انسان کا جو تصور ہے ایک اعلیٰ زندگی کا، صرف وہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس میں گہری حکمتیں ہیں۔ ورنہ یہ تو کوئی اعلیٰ زندگی نہیں ہے کہ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، شہد پی پی کے اور دودھ پی پی کے مصیبت پڑ جائے۔ وہ ان کی صفات حسنہ کی طرف اشارہ ہے۔ شراب کا ذکر ہے تو فرمایا ایسی شراب جو بہکائے گی نہیں۔ اگر شراب سے نشہ نہیں چڑھنا تو شراب کیسی؟ دودھ جو بسے گا نہیں، صاف پتہ ہے کہ دنیا کا دودھ مراد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے محض عیش و عشرت کی زندگی کا تصور نہیں، اس میں بہت گہرے پیغامات ہیں کہ جنت کن مضامین پر مشتمل ہوگی۔ وہاں تک تو ان بیچاروں کی نظر نہیں جاتی، اور جہاں تک جاتی ہے اس سے آگے بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ دیو داستان کے لیے، یا کچھ کم کر لیتے ہیں۔ صرف اعتراض کی نیت ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ کہتا ہے یہ تو ثابت ہو گیا قطعی طور پر کہ the joys of the Muslim heaven are carnal، کہ مسلمانوں کی جو جنت ہے اس کی جوائز یقینی طور پر مادی ہیں، جبکہ قرآن کریم کھلم کھلا اس کا انکار فرما رہا ہے۔ کہتے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ تصور بھی نہیں تم باندھ سکتے وہ کیا چیز ہے، اور زندگی جس صورت میں ہم تمہاری زندگی اٹھائیں گے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس شکل میں وہ اٹھایا جائے گا۔ تو ان واضح بیانات کے باوجود کسی کا یہ اصرار کرنا، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ یوسف علی صاحب اس سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق کو مساوی طور پر نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ ان پر اصرار کیا گیا ہے، جس کی تمیز جو کہ فطرت کی تقسیم ہے روحانی معاملات میں شمار نہیں کی جاتی، لیکن مصنوعی تمیز برقرار رہے گی، جیسے درجہ میں، دولت میں، پوزیشن میں، نسل، رنگ اور پیدائش میں۔ یہ جو سوال ہے عورت اور مرد کے برابر حقوق کا، یہ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصرف اس وقت سامنے آیا جبکہ کل ایک احمدی جرمن خاتون یہی سوال لے کر جرمنی سے آئی تھیں، اور وہ بہت اس معاملے میں پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کہتی تھیں میں مسلمان ہوئی ہوں اور سچے دل سے مسلمان ہوئی ہوں، اور میرے نزدیک اسلام کا یہ تصور ہے کہ عورت اپنے خاوند کے تابع ہے، اس کی اطاعت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہمارے علاقے میں ایک صدر صاحب ہیں جن کو خیال ہے کہ وہ علم دین اچھی طرح جانتے ہیں، اور مربی صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں بار بار کھلا کھلا کہ ہرگز نہیں، بالکل برابر ہیں دونوں۔ اس لیے مرد اور عورت کے یعنی خانہ داری کے امور میں، گھروں کے معاملات میں یا دیگر ازدواجی تعلقات میں دونوں ایک دوسرے پر برابر حق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اینرکی پیدا کر دے گی بات، یہ تو یورپ میں بجائے اس کے کہ گھروں کو آپ جنت عطا کریں، یہ نظام کو درم برم کر دے گی۔ پہلے یورپ اس مصیبت میں مبتلا ہے تو ان کو روکو۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جرمنی کی جماعت کو لکھوں کہ وہ سمجھائیں، اور یہ اس قسم کی باتیں جائز نہیں ہیں۔ ایک اگر پریزیڈنٹ صاحب علم ہو بھی تو جو ایسے مسائل ہیں جن کا ساری دنیا کی جماعت سے تعلق ہے، ان پر اس کو گفتگو کا اس طرح حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہی درست ہے جو میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ یہ رعونت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اس کا فرض تھا، یا اس مربی کا بھی فرض تھا کہ اس معاملے کو جماعت جرمنی کے سامنے رکھتا، اور جماعت جرمنی از خود، جیسا کہ میں جانتا ہوں، تمام اہم امور میں فوراً مجھ سے رابطہ کرتی ہے۔ پھر میں بعض دفعہ علماء کی کمیٹی بٹھا دیتا ہوں، بعض ایسے امور ہیں جن میں ضرورت پڑتی ہے، افتاء سے تعلق والے ہوں یا دوسرے، بعض دفعہ میں خود خطی طور پر جواب دیتا ہوں کہ نہیں مسلک یہ ہے۔ تو اس بجائے یہ رویہ اختیار کرنے ایک چھوٹی سی جگہ ایک فتنہ سا بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آج ہی یہ سامنے آیت کھڑی، اس وقت مجھے خیال نہیں آیا تھا، جب یوسف علی کا یہ میں نے نوٹ دیکھا تو میں حیران۔ یہ نوٹ جو ہے اکثر میں پہلے دیکھ نہیں سکتا، وقت نہیں ملتا، اسی لیے بعض توجہ کرنی پڑتی ہے، زیر ہے کہ زبر ہے۔ اب یہ خدا کی شان ہے، ادھر ضرورت پڑتی ہے ادھر اس کو پورا فرما دیتا ہے اللہ۔
ادھر میں نے رات سوچا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ والا واقعہ، اور اس میں ایک عظیم خوشخبری تھی جو بیان کرنے سے رہ گئی تھی، ادھر مصطفیٰ ثابت کا تار مل جاتا ہے کہ آپ یہ بیان کریں، یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے، ہم لطیفہ وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ لطیفہ نہیں، بہت گہرا مضمون ہے۔ اب یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ حقوق برابر ہونا اور بات ہے، اور انتظامی امور میں فوقیت اور کم طاقت حاصل ہونا بالکل اور بات ہے۔ وہ امیر صاحب یا صدر اس علاقے کے جو یہ استنباط کر رہے ہیں حقوق برابر ہونے سے کہ عورت اپنے خاوند کی اطاعت کی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے اوپر کیوں نہیں چسپاں کرتے؟ ان کے حقوق باقی احمدیوں سے بالا ہیں، وہ بھی ایک احمدی ہیں، سب احمدیوں کے حقوق برابر ہیں، تو ہر احمدی ان کے علاقے کا یہ اعلان کر سکتا ہے کہ مجھے تمہارے حکم ماننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہمارے حقوق برابر ہیں۔ اور کوئی ملک بھی اس تصور کے ساتھ چند دن نہیں چل سکتا۔ حقوق کا مسئلہ انگلستان میں بھی ہے، یورپ میں بھی، ہر جگہ ہے کہ تمام انسانوں کے، مرد عورت کے حقوق برابر ہیں، مگر جہاں کوئی انتظامیہ میں فائز کیا جائے اور اسے قیام بنایا جائے، قیم بنایا جائے، قوام بنایا جائے، تو اپنے دائرے میں اس قوام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ مادر پدر آزادی کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ازدواجی معاملات میں جو گھر کے ماحول میں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بما فضلہ کے ذریعے یہ اعلان فرمایا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر اللہ نے مرد کو ایک فوقیت عطا فرمائی ہے، اور دنیا کا کوئی کاروبار بھی نہیں چل سکتا ہی نہیں جب تک انتظامی فیصلوں کا ایک مرکز نہ ہو۔ اگر منتشر مراکز ہوں تو درہم برہم نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ اس معاملے میں جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے، تمہارے مردوں کے حقوق برابر ہیں، مردوں کے بھی آپس میں برابر ہیں، اور اس کے باوجود کسی کے سپرد بعض امور کیے جاتے ہیں، وہ صاحب امر بنایا جاتا ہے۔ کسی کی کسی کے سپرد فیصلے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان معاملات میں اطاعت کرو۔ تو روزمرہ کی گھریلو زندگی میں ہر عورت کا فرض ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور تعاون کرے، اور وہ کما کر لانا اس کی ذمہ داری ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں تو آخری فیصلہ گھریلو معاملات میں یا آئلی معاملات میں اس کا ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہو۔ وہ جو دوسری آیت ہے وہ اس مضمون پر بھی حاوی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ فا ہے یا وا ہے؟ وَإِن تنازعتم ہے نا، غالباً دیکھ لو پھر بجے۔ وَإِن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ اگر تم اختلاف کرو کسی معاملہ میں تو پھر اللہ اور رسول کے فیصلوں سے باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ میں نے صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے، خدا کے حکم کو چھوڑ دوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، مثلا ایک مرد اصرار کرتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، مکس پارٹیوں میں جاؤ، خلاف اسلام حرکتیں کرو، تو یہ آیت وہاں عورت کو اجازت دیتی ہے کہ تم نے یہ بات نہیں ماننی، باغیانہ رویہ اختیار نہ کرو، زیادہ غصے سے کلام نہ کرو، مگر اپنی بات میں قائم رہو کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ میرا فیصلہ خدا اور رسول کریں گے، روزمرہ کی زندگی میں تم سے تعاون کرتی ہوں۔ تیسری بات اس میں زیر نظر یہ رکھنی چاہیے کہ اعلیٰ انتظام کا یہ ایک لازمی اصول ہے کہ اس میں تحکم کو کم سے کم موقع دیا جائے، اور اس طرح نظام کو چلایا جائے کہ جس پر کوئی فیصلہ عائد کیا جاتا ہے اس کو محسوس ہی نہ ہونے دیا جائے کہ کوئی حکم ہے۔ اور میرا ساری زندگی کا انتظامی تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں تو آپ کو حکم دینے کی ضرورت ہی کبھی نہیں پیش آتی۔ اس لیے مردوں کو میرا یہ پیغام ہے، اللہ نے ان کو جب قوام بنایا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ بے عقلی سے قوامی کے فرائض ادا کرو۔ اگر تم عورتوں کا وہ خیال رکھو جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے،
اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے پیش نظر عورتوں سے وہ حسن سلوک سلوک کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی زندگی میں اپنے بیویوں سے فرماتے تھے. آپ قوام تھے کہ نہیں؟ ڈنڈے سے قوام نہیں بنے، بلکہ غیر معمولی پیار اور محبت اور حکمت سے ایک ایسا مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ بیویوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نشوز کریں کسی طرح. تو تحکم کے بغیر بعض دفعہ ہلکی سی طبیعت پر ایک رنجش آتی تھی تو چہرے پر ہلکی سی میل آئی ہے، آنکھوں میں ایک اجنبیت آئی ہے، اسی کو بیویاں محسوس کرتی تھیں اور بہت بڑی سزا تھی ان کے لیے. تو اپنے معاملات کو قرآن کریم کے تابع کرو، مگر قرآن کریم کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کرو. اور اس سنت میں قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اطاعت داخل ہے، مگر تحکم کی اطاعت نہیں ہے، وہ ایک جبار کی اطاعت نہیں ہے، ایک ڈکٹیٹر کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ جو حقوق ادا کرتا ہے چونکہ حقوق برابر ہیں، اور جو احسان کا سلوک کرتا ہے وہ تو اطاعت کرواتا ہی کرواتا ہے. اس لیے یہ جھگڑے نہ چلاؤ کہ قوام کے حوالے سے تم عورتوں پہ تحکم کرو، بلکہ اپنے مزاج کو درست رکھو، سنت پر چلاؤ تو بحث اٹھے گی نہیں. مگر وہ خاتون بالکل درست فرما رہی تھیں، اور میں نے کہا میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حقوق کا معاملہ اور ہے، اور گھریلو زندگی کو چلانے کے لیے جو فیصلے کا مرکز ہے وہ مرد ہے. لیکن اس کو مشورے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مشورہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ سے بڑھ کر اولو الامر کون ہو سکتا ہے، جن کے متعلق فرمایا کہ جب تم اولو الامر سے اختلاف بھی کرو گے تو اس اولو الامر کے اوپر بھی یہ اولو الامر غالب ہے، اس کا فیصلہ ہر دوسرے اولو الامر سے اوپر ہے. اتنے بڑے اولو الامر ہو کر عورتوں کے ساتھ سلوک میں اتنی نرمی، اتنی حیا، اتنی غیر معمولی شرافت اور ان کا خیال رکھنا ہے، یہ تو بھول جاتے ہو اور قوام یاد رکھتے ہو. اگر یہ کرو گے تو پھر جو نقصان پہنچے گا اسلام کو ان مغربی دنیا کے معاشرے میں وہ تم ذمہ دار ہوگے، اسلام ذمہ دار نہیں ہے. اب وقت وَإِنْ ہے، فَإِنْ پہلا ٹھیک پڑا گیا تھا. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم کسی امر میں تنازع کرو، اختلاف رکھو، پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اب اس آیت کا جو تشریح ہے وہ میرا خیال آپ ختم کر کے اس کو مکمل کر کے پھر جاتے ہیں، ورنہ پھر آگے ایک دن رہ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ صورت تو ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی، شاید ہو جائے. دیکھیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. تو دعا کون سی ہے نکالیں نا، وہ یاد تو ہے، میں ویسے پڑھ دیتا ہوں. چلیں، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اس میں دو پہلو ہیں قبولیت کے، ایک وہ جو گزشتہ گناہ تھے ان کو بخش دے. فرمایا وہ تو بخشش ہوئی، نئی سلیٹ شروع کر دی، تو نے بیعت کی، توبہ ہو گئی، بات ختم ہوئی. لیکن تم جو یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری برائیاں مٹائی جائیں، وہ برائیاں مٹانے کا فلسفہ یہ ہے کہ ابتلا کی چکیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر جو گہرے داغ ہیں کمزوریوں کے یا ٹیڑھی سوچوں کے، وہ صاف نہیں ہوا کرتے. بس ابتلا کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا اور ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تمہیں قربانی کے بغیر اس دعا کی قبولیت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے کہ پہلے گناہ معاف اور پھر تناسانی کی زندگی ہو اور کوئی تم سے مطالبہ نہ ہو ایمان کے نتیجے میں محنت اور جدوجہد کا، اور از خود تمہاری کمزوریاں دور ہو جائیں. یہ تصور باطل ہے. اور وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو از خود سارا عالم اسلام کی برائیاں دور ہو جائیں گی، آنن فانن،
ان کے عقیدے کو جھٹلاتا ہے یہ قرآن کا پیغام۔ اگر آنن فانن برائیاں از خود دور ہو سکتی تھیں قربانیوں میں پڑے بغیر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ یہ معجزہ رونما ہونا چاہیے تھا۔ مگر آپ کے وقت میں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام کیے انہوں نے۔ کیا کام تھے؟ ہاجروا و اخرجوا من دیارہم، ہجرتیں کیں، گھروں سے نکالے گئے، اوذوا فی سبیلی، میری راہ میں اذیت دیے گئے، قاتلوا وہ لڑے، مقابلتاً لڑے، وہ قتلوا اور شہید کیے گئے۔ ان لوگوں کے متعلق میرا وعدہ ہے، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، میں یقیناً ان کے گناہ بخش دوں گا، نہ ان کی برائیاں دور فرما دوں گا۔ حضرت امام راضی نے جو بات کی ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے صرف جو میں بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے ذنوب کو بھی اس شرط کے ساتھ شامل کر لیا تھا، حالانکہ قرآن کریم نے ذنوب والے حصے کے ساتھ کوئی شرط بیان نہیں فرمائی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا جو حصہ ہے پہلا، وہ ایمان کے تقاضے کے طور پر از خود ہو جاتا ہے۔ جو سچے دل سے ایمان لے آئے اس کو گزشتہ گناہوں کی فکر نہیں رہتی۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سیئات کا، یہ سب سے مشکل مضمون ہے، اور یہ مضمون ایسا ہی ہے جیسے دھوبی کپڑے کو پتھر پر پٹخ پٹخ کر اس کے داغ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی قسم کے ڈٹرجنٹ ایجاد ہوتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ یہ بایو ڈٹرجنٹ ہے، یہ کیمیکل ڈٹرجنٹ ہے، یہ دیکھو یہ داغ اس طرح دور کیا ہے اس نے، لیکن مشین میں گھومنا پڑتا ہے۔ تو ایک سائنٹیفک نظام ہے جو دنیا میں بھی ہے اور روحانی امور میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وعدہ میں ضرور پورا کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم ان قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو جو قوموں کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ بس وہ دور جو دکھوں اور مصیبتوں کا دور ہے، اس کی سب سے بڑی خوشخبری جو پہلی جزا ہمیں اسی وقت مل جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اصلاح احوال ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 1953 میں بھی جو فساد ہوئے، 74 میں ہوئے، اب جو ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں جماعت دھل رہی ہے اور صاف ہو رہی ہے، اور جو بودے کپڑے ہیں وہ ایک طرف پھینکے جا رہے ہیں، ان کو قبول ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ بعض دفعہ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو جو مال روڈ پر جو دکانیں ہوتی تھیں نا ڈرائی کلیننگ کی، وہ سارے کپڑے پوری طرح دیکھا کرتے تھے، کیونکہ بودے کپڑے وہ کہتے تھے کہ دھلائی شلائی میں پھٹ کے ختم ہو جائیں گے تو ہم سے مطالبے کرو گے، تو جو بودے کپڑے تھے ان کو ایک طرف پھینک دیتے تھے، وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ ابتلا میں ڈالے جائیں۔ تو بودوں کو چھوڑ کر جو جماعت کے کپڑے جان رکھتے تھے ان کے ساتھ تو خدا نے یہی سلوک اب بھی فرمایا ہے۔ اوذوا فی سبیلی کے سارے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں جب ہم اس تاریخ کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہی ہے۔ اخرجوا من دیارہم کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، اور قاتلوا فقتلوا میں دراصل یہاں جہاد ہے اول، تو ظاہری طور پر تو ہم تلوار کا قتال نہیں کر رہے، مگر اس جہاد پر قائم ہے جس کے نتیجے میں ہم پر تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ تو قتلوا والا حصہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا قاتلوا کا جو جہاد تھا وہ خدا کے نزدیک درست جہاد ہے، اس کی سزا یہی ملا کرتی ہے کہ قتل کیے جاؤ۔ تو اس دور میں جو خدا کی طرف سے خوشخبریاں آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی خوشخبری ہے کہ جس چکی سے صحابہ کو گزارا گیا اور ان کو ریفائن کر دیا گیا اور ان کی برائیاں دور کی گئیں، اس چکی سے ہم بھی گزارے جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں وہ وعدے پورے فرما دے جو پہلے نبیوں سے اس نے کیے تھے۔ اس کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ گزر گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین کا دور، اور دوسرے دور میں بھی وہ ضرور پورے ہوں گے اگر اس کی علامتیں ظاہر ہوں اور وہ ٹھیک علامتیں ہوں۔ تو خدا کے فضل سے دونوں علامتیں پکی ہیں۔ ہماری حقیر معمولی قربانیاں ایک طرف ہیں اور بے شمار خدا کے فضل دوسری طرف۔ تو وعدے کے ایفا کے دور میں ہم بھی داخل ہوئے اپنی کمزوریوں کے باوجود، اور اللہ تو بڑی شان کے ساتھ آسمان سے وہ وعدے پورے فرما رہا ہے۔ اللہ اس دور کو ہمیشہ آگے بڑھاتا چلا جائے ترقی کے راستے میں، اور مزید اسلام کے غلبے کے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
یہ لے لیں جی اب